اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نین تارا وائس کے تمام سننے والوں کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قریب زمانہ بعثت۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں خلوت کی عادت بڑھتی گئی۔ آپ اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے باہر کوہ ہیرا کے ایک غار میں، جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز تھا، جا بیٹھتے، عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں تمہید و تقدیس الہی کا ذکر شامل تھا اور قدرت الہی پر تفکر بھی۔ جب تک ستو اور پانی ختم نہ ہو جاتے، آپ شہر میں نہیں آیا کرتے۔ زمانہ بعثت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو دیکھتے دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال پوری ہو گئی اور یہی سن کمال تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ غار میں عبادت میں مشغول تھے کہ روح العالمین اللہ کا حکم نبوت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ غار ہرا میں تشریف فرما تھے۔ فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے آپ کو پکڑ لیا اور زور سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھ۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار پکڑ کر پھر دبوچا اور کہا، پڑھ اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً گھر تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ بیوی سے کہا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب طبیعت کو ذرا سکون ہوا تو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے عرض کیا، نہیں، آپ کو کسی چیز کا خوف ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقراب الشفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، رانڈوں، یتیموں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں فرمائے گا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کو خود بھی اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو کہ سیدہ خدیجہ کا چچیرا بھائی تھا اور عیسائیت پر قائم تھا، انجیل کا عالم تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی درخواست پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل کے آنے اور بات کرنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ فوراً بول اٹھا کہ یہی وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے عداوت ہوتی رہی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور کی نمایاں خدمات کروں۔ پہلی وحی کے بعد سلسلہ وحی کچھ عرصہ تک منقطع ہو گیا۔ انقطاع وحی کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پہلی وحی کے وقت اگرچہ آپ پر خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب وحی کا انتظار رہنے لگا۔ اب گوشہ نشینی کی مدت پوری کرنے کے لیے دوبارہ غار ہرا میں چلے گئے۔ جب رمضان المبارک ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو آپ یکم شوال کو ہرا سے واپس گھر آئے۔ ابھی آپ ہرا پہاڑ سے اترے ہی تھے تو آپ کو پکارا گیا۔ آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے اوپر دیکھا تو آپ کو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار ہرا میں دیکھ چکے تھے۔ فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرشتے کو اس کیفیت اور حالت میں دیکھ کر آپ ڈر گئے۔ گھر آئے، اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھ پر چادر ڈال دو، میرے اوپر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ نے کمبل بھی
اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی مارے۔ اس کے بعد ان آیات کا نزول ہوا جن کا ترجمہ یہ ہے: چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو اور مت احسان کرو اس غرض سے کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ دوسری وحی تھی۔ اس کے بعد مسلسل وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس حکم پر آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا۔ اے قریشیو، آپ کی آواز پر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی پشت سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے ایک زبان جواب دیا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو پھر تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔